سر پانی نہیں ہے, دیر از نو واٹر. سندھ کے اندر سر جب خارف سیزن آتا ہے تو سندھ کے اندر بالخصوص 45% پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا. ہم نے وہ بھی حال سندھ کے اندر دیکھا ہے. سر بات کرنا چاہتی ہوں جس کے اوپر کالنگ اٹینشن نوٹس آیا تھا, یہ جو 4.8 ملین ایکرز آف لینڈ جو دیا جا رہا ہے کوآپریٹ فارمنگ کے لیے. جس طریقے سے یہاں پر ہمارے سینئر کولیگز نے بھی بات کی کہ پاکستان کے اندر اور بالخصوص جو چھوٹے صوبے ہیں جس طرح سندھ جس سے میرا تعلق ہے, وہاں پر اتنا پانی نہیں ہے کہ ہم مزید فارمنگ کے لیے زمینیں دیتے چلے جائیں. سر اس حوالے سے میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ گو کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, بظاہر یہ اچھا انیشیٹو نظر آ رہا ہے کہ گرین انیشیٹو پاکستان ہے اور اس میں کوآپریٹ فارمنگ کے لیے لاکھوں ایکڑ زمین دی جا رہی ہے, لیکن سر یہ ایک مخصوص ایک کمپنی کو دی جا رہی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر مزید پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی انکلوڈ کیا جائے؟ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو اگر انکلوڈ کیا بھی جا رہا ہے تو اسی کمپنی کے تھرو کیا جا رہا ہے. اور سر اس میں صرف اور صرف بیرن لینڈ نہیں ہے جس طریقے سے بات کی گئی, کیونکہ میرے پاس ایک لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جو 2023 کا ہے, جس کے اندر پنجاب کے اندر جب یہ پرمیشن دی گئی تھی اس حوالے سے تو اس میں 45 ایکرز آف لینڈ میں سے 23 ایکرز آف لینڈ وہ فارسٹ لینڈ, یہ فارسٹ لینڈ بھی دیا جا رہا ہے سر. اور یہ جب یہ لیٹر سامنے آیا اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جمع کیا گیا تو اس کے اوپر کافی اعتراضات بھی ہوئے. سر میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ایک انتہائی اہم منصوبہ ہے جو کہ گرین انیشیٹو پاکستان کے نام سے دیا جا رہا ہے, جس کا فیسلیٹیشن SIFC کر رہی ہے, جس کو پرائم منسٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, سر اس کے حوالے سے اس میں کس کانٹریکچول بیسس پہ دیا جا رہا ہے, کتنے سال کی لیز ہے, کس طریقے سے دیا جا رہا ہے, کیا کرائیٹیریا ہے, آگے کیا کمپنیز بنے, کس طریقے سے وہ پانی پیدا کیا. دیکھیں یہاں پر ایک جنرک بات کی گئی, سیلاب آئے گا تو پانی جمع ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. سر یہ طریقہ کار نہیں ہے. ایز اٹ از صوبوں کے اندر ایک ہمیشہ سے ایک تناؤ رہتا ہے, بالخصوص پنجاب اور سندھ کے اندر پانی کا ایک تناؤ رہتا ہے, کبھی پانی بڑھ جاتا ہے کبھی پانی کم ہو جاتا ہے. سندھ کے اندر سر جب خارف سیزن آتا ہے تو سندھ کے اندر بالخصوص 45% پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا. ہم نے وہ بھی حال سندھ کے اندر دیکھا ہے. سر ہمیں اس کے اوپر میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس کے اوپر کوئی رولنگ دیں کہ اس ہاؤس کو اس کے اوپر ایک ان ڈیپتھ بریفنگ دی جائے کہ آیا یہ زمین کون کون سے چنکس دیے جا رہے ہیں, کس کانٹریکچول بیسس کے اوپر دیے جا رہے ہیں, کیا اس کا اور کیا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے رائٹس تو مجروح نہیں ہو رہے. سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ان کے رائٹس مجروح ہوں گے تو اگین ایک محرومی پیدا ہوگی. ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اور دیرینہ مسائل ہیں ان کے, وہ آج بلوچستان کا کیا حال ہے. بلوچستان کے اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. سر ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے سندھ اور پنجاب کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں. میرا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے سندھ سے, میں اس کی نمائندگی یہاں کرتی ہوں. سر ہماری جو عرض ہے, جو گزارش ہے اور جو التجا ہے کہ سر پانی نہیں ہے, دیر از نو واٹر. ہمارا واٹر ایکارڈ جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو مزید آپ زمین دیتے چلے جائیں گے اور جن کو دی جا رہی ہے ان سے آپ سوال جواب تو کر نہیں سکتے. تو بحیثیت پارلیمنٹیرینز اور رسپانسبل پارلیمنٹیرینز ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اور یہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے, کس کانٹریکچول بیسس کے اوپر ہو رہا ہے, کیا کیا اس کے محرکات ہیں, کیونکہ ہم بھی آگے لوگوں کو جواب دیں. تھینک یو سر.